اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 4، ایک پوئم جس کا ٹائٹل ہے اسپیک اپ۔ یہ پوئم فیض احمد فیض کی پوئم ہے۔ اس پوئم کی ہم نے کل کی کلاس میں انٹروڈکشن ہم نے پڑھی ہے، تو آج ہم اس پوئم کی سٹنزا وائز ایکسپلینیشن آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں پوئٹری سیکشن پر چیپٹر نمبر 4 آپ کھولیے، وہاں سے ہم سٹنزا نمبر 1 سے آج ہم اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. یہ اس پوئم کا پہلا سٹنزا ہے۔ ان 4 لائنز میں فیض احمد فیض چونکہ جو یہ نظم ہے یہ ظلم اور آمریت کے خلاف شاعر کا احتجاج ہے۔ شاعر لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے۔ تو شاعر ان لائنز میں اپنے ملک کے لوگوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ان باتوں کو کہہ دیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ مینز اسپیک اپ فار یور لپس آر ناٹ سیلڈ، جو آپ کو کہنا ہے ان باتوں کو آپ کو کہہ دینا چاہیے۔ آپ کے پاس اپنے ہونٹ ہے، انہیں بولنے کے لیے دوسروں سے ہونٹ ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینڈ یور ورڈس آر اسٹل یور اون، آپ کو ان کے پاس اپنے ہونٹ ہیں، انہیں بولنے کے لیے دوسروں سے ہونٹ ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس اپرائٹ باڈی از یورس، ان کے بدن اوپر کو سیدھے کھڑے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہیں اور بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ صرف انسان ہی ہوتے ہیں جن کے بدن اوپر کو سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہوتا جس کا بدن اوپر کو سیدھا کھڑا رہنے والا ہو، اور کسی بھی جانور کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان ہی ہوتے ہیں جن کو بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کے جسم جو اوپر کو سیدھے کھڑے رہتے ہیں، تو لہذا ان کو اپنی جو بات ہے ان کو وہ کہنی چاہیے۔ Speak while your soul is still your own، اس طرح شاعر اپنے وطن کے لوگوں کو یہ محسوس کروانا چاہتا ہے کہ خدا نے انہیں بولنے کی طاقت دی ہے، اس لیے انہیں وہ باتیں ضرور بول دینی چاہیے جو وہ بولنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس ایک روح بھی ہے جس کی آواز انہیں ضرور سننی چاہیے۔ Look there, speak while your soul is still your own، ان کے پاس ایک روح بھی ہے جس کی آواز انہیں ضرور سننی چاہیے، اور انہیں وہ باتیں بول دینی چاہیے جو انہوں نے ڈر کی وجہ سے اپنے دلوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ And the poet calls upon his countrymen
to speak up the things they want to speak. They have their own lips. They have not to borrow lips from others to speak up. They have upright bodies. The poet means to say that they are human beings and have the power to speak. It is only human beings who have upright bodies. No animal has an upright body or the power to speak. Thus the poet wants to make his countrymen realize that God has given them the power to speak and they must speak up the things they want to say. And they have also a soul of their own. They should follow the voice of their soul and say the things that they kept buried in their hearts out of fear. تو یہ تھی اس پہلے سٹنزا کی یعنی اس کی ایکسپلینیشن. یعنی اس سٹنزا میں شاعر بس یہی لوگوں کو اپنے ملک کو لوگوں کو پکارتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یعنی جو آپ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اپنے ہونٹ ہیں. آپ کو یعنی آپ کے پاس اپنا سیدھا کھڑا رہنے والا جسم ہے بدن ہے. یعنی شاعر کا مطلب یہی ہے کہ یہ انسان ہی ہوتے ہیں جو سیدھے کھڑے رہتے ہیں اور کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جس کا بدن سیدھا کھڑا رہنے والا ہو. اور کسی بھی جانور کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے. اور شاعر اپنے وطن کے لوگوں کو محسوس کروانا چاہتا ہے کہ خدا نے انہیں بولنے کی طاقت دی ہے, اس لیے انہیں وہ باتیں ضرور بول دینی چاہیے جو وہ بولنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ شاعر اس بند میں یعنی اپنے ملک کے لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس روح بھی ہے یعنی جس کی آواز انہیں ضرور سننی چاہیے اور انہیں وہ باتیں بول دینی چاہیے جو انہوں نے ڈر کی وجہ سے اپنے دلوں میں چھپا رکھی یعنی چھپا رکھی ہوئی ہے. تو اب دوسرے سٹنزا میں فردر شاعر یعنی پوئٹ آگے اپنے ملک کے لوگوں سے کہتا ہے look there in that smithy, its red oven, fierce flames, the padlocks are already opening their mouths, and each fetter is secreting around. It means here the poet talks in a language that is plainly symbolic. He uses the symbols of smithy, oven, flames, padlocks, and fetters. The meaning of these symbols is not hard to understand. The smithy is the struggle going on for India's freedom. The oven is the heat generated by the death of the various martyrs. The flames are the voices of the protest that have begun to rise everywhere. The padlocks and the fetters are clearly the symbols of slavery. They are waiting to be melted in the smithy of the freedom fighters. What the poet means to say through these symbols is that the common people should also join this struggle and raise their voice against the cruel oppression of the British rulers. The padlocks and the fetters of slavery have already begun to melt, and the cooperation of the common people will certainly give the movement a big boost. یعنی یہاں پر شاعر ایک ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو ظاہری طور پر علامتی زبان ہے. وہ لوہار کھانے یعنی وہ یہاں پر لوہار کھانے یعنی سمتھی بٹھی یعنی لپٹوں یعنی فریس فلیمز اور تالوں یعنی پھٹرس پیڈلاکس اور زنجیروں کی علامتوں کا استعمال کرتا ہے. یعنی
وہ فیٹرز پیڈلاکس اینڈ فیٹرز کی باتیں یہاں پر علامتوں کا اظہار یعنی ذکر کرتا ہے، یعنی ان الفاظوں کا استعمال کرتا ہے یہاں، یعنی تالوں اور زنجیروں کی۔ ان علامتوں کے معنی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ لوہار خانہ یعنی بھٹی وہ جدوجہد ہے جو کہ بھارت کی آزادی کے لیے چل رہی ہے۔ تندور یعنی اوون یا بھٹی وہ گرمی ہے جو کئی شہیدوں کی موت سے پیدا ہوئی ہے۔ لپٹیں مخالفت کی یعنی فلیمز یعنی لپٹیں مخالفت کی وہ آوازیں ہیں جو ہر جگہ سے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ تالے اور زنجیریں یعنی پیڈلاکس اینڈ فیٹرز یعنی ظاہری طور پر غلامی کی علامتیں ہیں، یعنی سلوری کی علامتیں ہیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں آزادی کے سپاہیوں کی بھٹی میں پگھلا دیا جائے۔ ان علامتوں کے ذریعے شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے اور انگریز حکمرانوں کے ہاتھوں کیے جا رہے ظالمانہ سلوک کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ غلامی کے تالے اور زنجیریں پہلے ہی پگھلنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیز دوسری سٹنزا کی یعنی اس کی ایکسپلینیشن لائن نمبر 5 ٹو لائن نمبر 8۔ اب تیسرے سٹنزا یعنی لائن نمبر 9 ٹو لائن نمبر 13۔ The padlocks are already opening their mouths, and each fetter is screeching around. Speak up now, for time is running out, before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. یعنی اس لاسٹ آخری سٹنزا میں یعنی فیض احمد فیض پکارتا ہے اپنے ملک کے لوگوں کو، یعنی ان کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے منہ کھولیں اور بول دیں، نہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، the time is running۔ لوہار خانے کی بھٹی ابھی بہت گرم ہے اور انہیں لوہے کے گرم رہتے ہوئے ہی اس پر چوٹ لگا دینی چاہیے۔ اگر یہ کہ ایک بار ٹھنڈا پڑ گیا تو یہ پہلے جتنا ہی سخت ہو جائے گا، پہلے جیسے ہی سخت ہو جائے گا۔ غلامی کے تالے اور زنجیریں نہ ٹوٹ سکنے والی ہو جائیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ سچائی ابھی مری نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور بے انصافی کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس لیے سبھی کو بول دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے جو انہیں کہنا چاہیے۔ یعنی ان لاسٹ سٹنزا میں شاعر یعنی لوگوں سے پھر یعنی اپنے ملک کے لوگوں سے پھر پکارتا ہے کہ یعنی ان کو اپنے منہ کھولنے چاہیے اور وہ جو بات ان کے دلوں میں اندر چھپی ہے، یعنی جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، اس کو انہوں نے کہہ دینی چاہیے، کیونکہ ابھی جو بھٹی ہے، لوہار خانے کی بھٹی ہے، یعنی وہ گرم ہے، اس میں جو لوہا ہے وہ پگھلا ہوا ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوہار خانے کی بھٹی یعنی آزادی کی جدوجہد ٹھنڈی پڑ جائے تو پھر یعنی اس کو یعنی ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کو پھر سے یہ اس لوہے کی طرف سخت ہو جائیں گے۔ جو پگھلا ہوا لوہا ایک بار جب دوبارہ جم جاتا ہے تو پھر وہ سخت پھر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو غلامی کی زنجیریں اور تالے ہیں وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی پھر کبھی آپ اس ظلم اور بربریت سے، اس آمریت سے آپ آزاد نہیں ہو جاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے اپنے ملک کے لوگوں سے پکارتا ہے کہ ابھی سچائی مری نہیں ہے، آپ کو جاننا چاہیے کہ انصاف کیا ہے، کہ یعنی بے انصافی کیا ہے۔
یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور بے انصافی کیا ہے، لہٰذا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ ہر یعنی پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، اس لیے سبھی کو بول دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے جو انہیں کہنا ہے۔ It means the poet calls upon his countrymen to speak up now, or it will be too late. He says that the time is running out, the cemetery is yet in full heat, and they must strike while the iron is yet hot. If it once gets cold, it will again become as hot as ever. The padlocks and chains of slavery will become unbreakable. The poet says that the truth is not yet dead. It is known to everyone what is just and what is unjust, what is right and what is wrong. Therefore, every must speak up and say whatever they have to say. تو یہ تھی اس لاسٹ سٹنزا کی ایکسپلینیشن، یعنی اس پوری لائن کی ایکسپلینیشن جو اب تک ہم اس کلاس یعنی آج کے اس کلاس میں یعنی پڑھ چکے ہیں۔ تو یعنی یہ جو نظم ہے تو جیسا کہ آپ کو اب پوری طرح سے اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا کہ یہ اس دور کی یعنی جب بھارت انگریزی اس بربریت اور اس سامراجی نظام کی یعنی کنٹرول میں تھا، یعنی جو ظلم اور بربریت یعنی آمریت یعنی یہاں کے لوگوں پر روا تھی، تو شاعر نے اسی کے خلاف یہ شاعر کا احتجاج ہے اس نظم میں، یعنی اپنے ملک کے لوگوں کو وہ پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کو یعنی اس ظلم اور بربریت کے خلاف یعنی آواز اٹھانی چاہیے اور اپنی زبانوں کو کھولنا چاہیے اور جو ان کو کہنا چاہیے وہ ان کو کہہ دینا چاہیے۔ تو اب ان جو یعنی جو 2-3 سٹنزاز ہیں اس پوئم کی، ان میں سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں، ان کی میننگ میں آپ کو یہاں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو یہاں پر یعنی فرسٹ ایکسپریشن یہاں پر ہے سمتھی مینز میٹل ورک شاپ، یعنی بٹھی یا لوہار خانہ۔ اوون مینز فرنیس، یعنی تندور یا چولہا۔ فیرس مینز وائلنٹ، یا اس کو ہم کہیں گے خطرناک۔ پیڈلاکس مینز تالے۔ فیٹر مینز چینز، یعنی زنجیریں یا بیڑیاں۔ سکریٹنگ مینز اوائڈنس، یعنی بچنے کی کوشش کرنا۔ رننگ آؤٹ مینز ٹو ایکسپائر، یعنی ختم ہو رہا ہے۔ دا ٹائم از رننگ آؤٹ، یعنی مطلب ہے ٹائم یعنی وقت چلا جا رہا ہے۔ فیڈ اوے مینز کمزور ہو جانا۔ وٹ ایور مینز جو بھی۔ سیلڈ مینز لاکڈ یا مہر بند ہونا۔ اپرائٹ مینز اسٹریٹ، یعنی اوپر کو سیدھا۔ سول مینز اسپرٹ، روح یا آتما۔ تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان چیپٹر یعنی ان سٹنزاز سے ہم نے پڑھی ہیں، یہ ان کی میننگ ہے۔ تو آج کے کلاس کو بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ آج اس پوئم کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ کل اگلی کلاس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔